عامر صاحب، ہمیشہ ہم سیاست سے شروع کرتے ہیں، مگر پاکستان کی سیاست جو ہے ہماری عدالتوں سے جڑی ہے. عدالتوں کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے قانون سے جڑا ہے، اور قانون کا معاملہ آج طے ہو جانا تھا جس میں کسی ایک گروپ کی جیت ہمیں یہ تاثر دے سکتی تھی یا ہم جج کر سکتے تھے کہ کیا آنے والا منظرنامہ ہوگا. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ویسے تو آج سب سے پہلے جو کرنا چاہیے تھا، جس کا آپ نے اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا، کہ جو اسموگ ہے یہ لاہور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملتان سے لے کے اسلام آباد پنڈی تک یہ تقریباً 10 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، اور اس کے اندر بوڑھے بچے خاص طور پہ سب سے زیادہ ہو رہے ہیں. ہم پورا سیگمنٹ اس کے اوپر رکھیں گے، مگر کیونکہ سیاست اور عدالتیں اور یہ چیزیں پہلے پاکستان کے اندر سارے میں دیکھ رہا تھا ٹاک شوز انہی پہ ہی تھے، 98% جو ہے وہ انہی پہ تھے. تو یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو الیکشن ہیں یہ کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ پہلے تو آپ نے جو کہا کہ یہ گروپ اعظم تارڑ کا گروپ ہے اور دوسرا جو ہے حامد خان کا گروپ ہے. ٹیکنیکلی وہ اس کو کہا جاتا ہے آصمہ جہانگیر کا گروپ ہے، جس کو کہ اعظم تارڑ اور حکومت کی حمایت حاصل ہے، JUIF کی بھی حمایت حاصل ہے. دوسری نہیں، ٹیکنیکلی تو وہ جو یہ بھی ایک المیہ ہے، اور یہ ستم ظریفی کہہ لیں، آئرنی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں رؤوف عطا صاحب جو ہیں وہ JUI کے ہیں، اور وہ کامران مرتضیٰ سینیٹر کے چیمبر سے منسلک ہیں. سو یہ بھی ایک دن ہے. وہ بہرحال ان کو اس وقت تک جو ہے برتری حاصل ہے. اور دوسری طرف حامد خان کے گروپ کے جو ہیں منیر کاکڑ صاحب، وہ ابھی پیچھے ہیں، مارجن بہت زیادہ نہیں ہے، مگر کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وکلاء کے اندر یہ ایک تقسیم ہے. کیونکہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ اس کی سب سے زیادہ اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ایک آئینی بحران اس وقت چل رہا ہے کہ 26ویں ترمیم آئی ہوئی ہے، اور اس کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا وہ آئینی ہے نہیں ہے. اس کو چیلنج کیا گیا ہے تو کیا وہ سٹرائک ڈاؤن ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا وہ بنیادی ڈھانچے کو افیکٹ کرتی ہے، کیا وہ بنیادی حقوق کو سلب کرتی ہے، کیا وہ اس سے ایگزیکٹو کے پاس پاور گئی ہے یا نہیں. تو یہ سوالات تھے، اور یہ جو فیصلہ ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وکلاء منقسم ہیں اس کے اوپر، کم از کم یہ ہے. مگر اس میں جو نومنکلیچر جو ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے. اس کے اندر ایک اور مزید آئرنی یہ ہے کہ آصمہ جہانگیر کا گروپ یہ کہہ رہا ہے، آصمہ جہانگیر جو تھیں ان کا اور HRCP کی وہ فاؤنڈر ممبر تھیں، اور ان کا اور HRCP ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا ہمیشہ ایک موقف تھا، وہ اس کا وہ علیحدہ نہیں ہوا تھا. تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ HRCP نے کھلے الفاظ میں، ان کی پریس ریلیز میرے آگے پڑی ہوئی ہے، انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے 26ویں ترمیم میں کہ یہ آئین کی بنیادی جو ہے ڈھانچے کے خلاف ہے، بنیادی حقوق کے خلاف ہے، اور انہوں نے ایک لمبی لسٹ بھیجی ہوئی ہے جس پہ اعتراضات ہیں. جبکہ ان کے نام سے ایک بنا ہوا گروپ جو کہ آصمہ جہانگیر کہلاتا ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ابھی بھی ان کے جو پہلے بھی ان کے جو آفس بیرر جو مین کرتا دھرتا ہیں وہ اس کی حق میں کرتے رہے ہیں، اور جو کہ مقتدرہ کا بھی وہی بیان ہے. تو آصمہ جہانگیر کا سٹانس بھی بدلا. دوسرا یہ بھی کبھی نہیں تھا ہوا کہ آصمہ جہانگیر جو ہے JUI کی اب حیت بدل گئی ہے، مگر بہرحال وہ طالبان کی ایک پرنسپل پارٹی تو وہی رہی ہوئی ہیں. تو یہ بھی ایک آئرنی ہے. دوسری طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ PTI نے بھی ایک بڑی غلطی کی کہ اس کو حامد خان گروپ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ ان کو آصمہ جہانگیر گروپ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آصمہ جہانگیر کا یہ موقف نہیں رہا ہوا. اس کو حامد خان اس لیے ہونا چاہیے تھا، اس سے وہ PTI کا انہوں نے سٹانس بنا لیا. یہ ایشو جو تھا یہ اصولی طور پہ وکیلوں کا ہونا چاہیے تھا جو کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے. اس کو PTI سے، اور وہ بھی حامد خان سے، حامد خان کے ایک پرانی وہ یہ جو ہے جوڈیشل پالیٹکس کرتے ہیں یہ اس طرح کے الیکشنز کی، تو ان کے کچھ مخالف ہیں، کچھ ان کے حق میں ہیں، وہ دھڑے بندے میں ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن پولیٹیکل پارٹیز سے نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کی نظریے سے، ایشو سے، اور آزادی عدلیہ کے ساتھ، اور آزادی اظہار اور آزادی جمہوریت کے ساتھ ہونی چاہیے. پر بہرحال اس کا اب ایشو یہ آ جاتا ہے کہ حکومت نے
اشارہ کیا اعلان ہی کر دیا ہے کہ وہ ججز کی تعداد سپریم کورٹ کے 17 سے 23 کرنے جا رہے ہیں، بلکہ میں سن رہا تھا ابھی طلال چودھری کہہ رہے تھے 23 سے بھی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت جو آخری مخصوص نشستوں میں جس طرح فیصلہ آیا ہوا تھا تو وہ 8-5 کی اکثریت جو ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے، اور اگر حکومت اس کو وہاں کی اکثریت کو جو ان کے خلاف ہے اس کو اقلیت میں کنورٹ کر لیتی ہے اور اپنے حق میں کر لی، جب یہ 6 جج ہیں، لیٹ سے آگے 8-5 کی آئی یا 11-5 کی جو آئی، تو یہ جب 6 جج آئیں گے یا 6 سے زیادہ آئیں گے تو 12-13 جج جو ہیں، کیونکہ یہ جو جج آ رہے ہیں یہ ایسی جوڈیشل کمیشن بنا رہا ہے جس کے اندر گورنمنٹ کی اکثریت ہے، اکثریت کلیئرلی ہے کہ اس کی حیت اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر 6 لوگ ہیں، وہ تو 13 کے ٹوٹل ہیں، 6 تو گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، تو 5 ججز میں سے ان کو صرف 1 چاہیے، اور وہ کلیئرلی جو فیصلوں سے آپ کہہ سکتے ہیں، ججز کا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کدھر جاتے ہیں، مگر ماضی دیکھتے ہوئے، تاریخ دیکھتے ہوئے، ججز کے فیصلے دیکھتے ہوئے ان کو کم از کم دو ایسے جج حضرات ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آئیں گے، ان کو صرف 1 چاہیے۔ باقی جو 6 ہیں بڑی چلاکی کے ساتھ انہوں نے گورنمنٹ نے 13 میں سے ایک اعظم تارڑ صاحب ہیں، ایک اٹارنی جنرل ہیں، وہ بھی گھر کے آدمی ہیں، اور بار کونسل بھی تقریباً ہمیشہ گھر کی حکومتی اس کی ہوتی ہے، اور پارلیمان میں انہوں نے بڑی چلاکی سے جو ہے 5 جو لوگ لیے ہیں، 2 اپوزیشن اور گورنمنٹ کے بلا کے جو 5واں لیا، ایک بڑی مورل ایک گراؤنڈ اپنی طرف سے لی اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ جی ہم نے دیکھیں عورتوں کی اور اقلیت کے لیے اور علماء کی شمولیت کے لیے ایک 5واں بھی ممبر ڈال دیا، مگر اس سے چلاکی یہ کی تھی کہ جو 5 پارلیمان سے لیے وہاں میجورٹی اپنی کر لی، 3 یہ کر لیے، 3 گورنمنٹ کر لیے، 6 ٹوٹل 13 ہے، 1 جج چاہیے، 7 کی میجورٹی۔ سو یہ کہنا کہ یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن یہ نہیں ہے، یہ حکومتی اکثریت ایگزیکٹو کی اکثریت والی ایک کمیٹی ہے جو کہ یہ 6 ججز کرے گی۔ جب یہ 6 ججز کر لیں گی اور کل کو یہ جو کہ چیلنج ہو گئی ہے یہ 26ویں ترمیم، اور اگر اس کا کیونکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ فل کورٹ ایک ڈیمانڈ بھی ہے کہ فل کورٹ اس کو سنے گا، وہ فل کورٹ کی اب یہ سوال ہوگا حیت جب بدل دی جائے گی، کیونکہ جس پھرتی سے گورنمنٹ جا رہی ہے عدلیہ اس پھرتی سے نہیں جا رہی، ایک تو عدلیہ جا نہیں سکتی، پھر جو اس وقت جو عدلیہ کو لیڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس سمیت وہ بڑے مدبر لوگ ہیں، وہ ساتھ میں ان کو اپنی لیگسی کا بھی خیال ہے، گورنمنٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے وہ گھنٹوں میں کام کر رہے ہیں، دنوں میں بھی نہیں کر رہے، وہ بالکل دھڑا دھڑ یہ کروا کے، تو جب تک اگر یہ جب چیلنج ہوگی وہ ہوگی، اگر فل کورٹ بھی بیٹھے گا تو اس کی اگر اس جوڈیشل کمیشن کے تحت یہ ہو گیا تو پھر یہ حیت بدل چکی ہوگی۔ سو اس لیے سپریم کورٹ کے یہ جو بار کے الیکشنز ہیں اس سے اگر وکلاء میں بھی یہ تقسیم ہے تو پھر جو ہے یہ یہاں پہ ایک خرابی نظر آتی ہے جس سے کہ یہ بحران بڑھتا ہے۔